پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ تمام پارٹی سربراہان اور ان کے نمائندگان نے اس میں شرکت کی۔ ملک کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2018 میں الیکشن کے نتیجے میں عوامی مینڈیٹ سے محروم، جعلی ووٹ کی بنیاد پر دھاندلی کی پیداوار حکومت مارد وجود میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ نااہل تھی، پبلک کی سپورٹ سے محروم تھی، اور آج وہ ناکامی کا منہ دیکھ رہی ہے، لیکن اس کی سزا بھی پوری قوم بھگت رہی ہے۔ مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں، اور بدامنی کی صورت میں، قیمتوں میں اضافے کی صورت میں، اس ساری صورتحال میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا۔ پورے ملک کے کونے کونے سے قوم اسلام آباد کی طرف آئے گی، اور یہاں اسلام آباد میں مہنگائی کے حوالے سے، عام آدمی کی غربت، بے روزگاری کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، اور پوری قوم اس میں شریک ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کی تیاریوں کے سلسلے میں صوبے کی سطح پر پی ڈی ایم کے اجلاس طلب کیے جائیں گے، جو مہنگائی مارچ کی تیاری کے سلسلے میں حکمت عملی طے کریں گے۔ پنجاب میں جناب میاں شہباز شریف صاحب اپنی زیر صدارت پنجاب کی پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان اپنی سربراہی میں اجلاس بلائے گا۔ صوبہ بلوچستان میں جناب محمود خان اچکزئی اپنی سربراہی میں صوبہ بلوچستان کا پی ڈی ایم کا اجلاس بلائے گا، اور جناب اویس شاہ نورانی صاحب وہ کراچی میں سندھ کی پی ڈی ایم کا اجلاس اسی حوالے سے طلب کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایک نمائندہ سیمینار کا انعقاد بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بذات خود وکلاء کمیٹی یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کے نمائندگان کے ساتھ پہلی ملاقات کروں گا۔ ان کی مشاورت کے ساتھ ہم اس کی تاریخ کا بھی تعین کریں گے۔ سول سوسائٹی کے اراکین کو بھی، بزنس کمیونٹی اور دوسری کمیونٹیز کے نمائندوں کی مشارکت کے ساتھ ایک بہت بڑا سیمینار منعقد کیا جائے گا۔ مشاورت کے ساتھ تاریخ اور جگہ کا تعین کر لیا جائے گا، تاکہ ہر مکتب خیال، ہر مکتب فکر اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کو اپنے حکمت عملی اور ان کے حالات کے حوالے سے پی ڈی ایم کی پالیسیوں پر ان کو اعتماد میں لیا جا سکے۔ اسمبلیوں سے استعفوں کا مسئلہ بھی زیر غور آیا، چونکہ اصولی طور پر پی ڈی ایم کا اس حوالے سے اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہ کارڈ ہم نے کب استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم اپنے وقت پر اپنی مرضی سے کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ العزیز پی ڈی ایم کے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس 2 بجے طلب کر دیا گیا ہے، تاکہ جو فیصلے ہو چکے ہیں اس پر عمل درآمد کی حکمت عملی اور تجاویز وہ کل کی میٹنگ میں طے کر سکیں گے۔ ساتھ ہی تمام اراکین اجلاس نے واقعہ سیالکوٹ کی بھرپور مذمت کی، اور اس طرح کے واقعات
کہ جس میں چاہے کوئی کارڈ بھی استعمال کیا جائے لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کسی بھی شہری کو اس کا حق نہیں پہنچتا. اس حوالے سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور آئندہ کے لیے اس طرح کے ہر واقعے کی روک تھام ہونی چاہیے. کسی طرح بھی اس قسم کے واقعات کی کسی پہلو سے حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. ہاں یہ بتائیں کہ جو آپ نے تاریخ کا فیصلہ کیا ہے 23 مارچ کا ہی فیصلہ کیوں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ قومی پریڈ بھی ہوتی ہے کہ یہاں اسلام آباد میں، تو یہ کیا اس میں کیا منطق ہے؟ ہم بھی قوم کا حصہ ہیں، مسئلہ قومی سطح کا ہے. اس ملک کا کوئی ایک مالک نہیں ہے، قوم مالک ہے. جمہوریہ یوم جمہوریہ ہے، ہم یوم جمہوریہ کے پاکستان کے مسائل پر غریب قوم کے لیے اسلام آباد ہی میں مناتے ہیں. جی ابھی آپ 23 مارچ کو سن لیا آپ نے، آگے دیکھیے ہوتا ہے. مولانا یہ فرمائے پچھلی دفعہ آپ آئے تھے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہاتھ کر گئی تھی، آپ کو جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے تھے. اس دفعہ آپ کی منزل کیا ہوگی؟ ای چوک ہوگی یا آپ کہیں باہر بیٹھیں گے؟ اور اس دفعہ ہاتھ تو نہیں ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ؟ اس وقت فیصلہ ہم نے کیا تھا، اب پی ڈی ایم نے کیا ہے، بڑا فرق ہے اس میں. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ ماضی کے وقت آپ استعفے دیں گے، تو کیا 2023 کے الیکشن تک وزیر کا وقت آ جائے گا جب استعفے دیں گے؟ دیکھیے اس قسم کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو لمبی وقت نہیں دیے جاتے، انشاءاللہ آپ کے خواہش کے مطابق ہو جائے گا. لیکن جانے کا وقت کیا ہے سر؟ 23 مارچ تو آنے کا ہے، جانے کا کوئی وقت ہے یا وہ بعد میں فیصلہ ہوگا؟ یہاں آئیں گے، جمعہ کی نماز بھی انشاءاللہ یہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. دونوں لمحے ہیں کٹھن آپ بھی پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. ایک تیرے آنے سے پہلے اور ایک تیرے جانے کے بعد. جی ہاں اس میں ہم نے کہہ دیا ہے کہ چاروں صوبوں میں ہمارے جو مرکزی قیادت ہے وہ اپنے اپنے صوبوں میں جب صوبوں کے اجلاسات بلائیں گی تو اس میں مزید اس میں کیا تبدیلی کی جاتی ہے، کیا اضافے کیے جاتے ہیں، وہ سارے اس میں غور. اچھا مولانا صاحب، ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اسمبلیوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور پیپلز پارٹی اور اے این پی سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا جائے، اس پر اتفاق نہیں ہو سکتا؟ حضرت اس میں یہ بہت سی چیزیں جو آپ میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، بعض دفعہ وہ ہمارے ماحول میں اتنی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوا کرتی. ہم نے غور ضرور کیا ہے، لیکن پھر یہ بھی سب جب ایک دفعہ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں تو اس کی افادیت کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں یہی طے ہوا ہے اور یہ آپ کے سامنے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بتا دیں کہ آپ اس کو بھی بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، اس میں تو حصہ لے رہے ہیں. حضرت صرف یہ ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری راؤنڈ ہوگا یا اس کے بعد پھر کوئی اور مرحلہ آئے گا؟ تحریکوں میں سب ہوتا ہے. دیکھیے جمہوریت اور پھر جدوجہد اور پھر تحریکیں، اس میں کوئی آخری اینڈ کا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. تحریک ایک تسلسل کا نام ہوتا ہے، اسی لیے تو نام اس کی تحریک ہے نا کہ تسلسل کا نام. خبریں یہ بھی ہیں کہ تھوڑی تلخی بھی پیدا ہوئی اجلاس میں اور آپ میں ایک گزارش کروں، ناراض نہ ہونا آپ لوگ، میں آپ کی میڈیا سے احتجاج کرتا ہوں اس بات پر، آپ نے غلط خبر چلائی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.